بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جعلی حکومت دوبارہ مسلط کی گئی تو اسی طرح باہر نکالیں گے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا اور آئندہ بھی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ مہنگائی کا پہاڑ پوری قوم کے اوپر گرایا گیا، لہٰذا قوم سوچے کہ ملک کی ترقی جام کرنے والے دوبارہ نمائندہ بننے کے حقدار ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور دبئی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگلا نظام کیا ہوگا۔ قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ نااہلوں کا راستہ روکے۔ ہمیں لڑنے کا تجربہ زیادہ اور دوستی کا بہت کم ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان آنے پر مشکور ہوں، کیونکہ وزیر اعظم ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل کے حل میں ذاتی دلچسپی لیتے ہیں۔ سن 2017 اور 18 میں نواز شریف ڈیرہ اسماعیل خان آئے تھے۔ نواز شریف نے بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑے منصوبوں کا آغاز کیا، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور منصوبوں پر کام رک گیا۔ آج یہاں پھر ترقی کا عمل شروع ہوا ہے، کام جاری ہے اور فنڈ بھی جاری ہوئے ہیں۔ میں نے خطے کی ترقی کی بات کی اور آج خوشی ہے کہ یہاں کام ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں معیشت پر بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ متبادل طور پر سوچنا ہوگا اور نئے منصوبے دینے ہوں گے۔ آج پورے ملک میں میگا پروجیکٹس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ قوم ہمیں مزید موقع دے تو ملک مزید ترقی کرے گا۔ جعلی حکومت نہ پہلے مانی ہے اور نہ آئندہ مانیں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم و جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ ہم تمام چھوٹے بڑے ممالک سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، کسی کی جاگیر نہیں۔ ہم پاکستان کو عظیم الشان تجارتی شاہراہ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج امن و امان کا مسئلہ بھی ہے۔ دوبارہ بدامنی کیوں شروع ہو جاتی ہے، اس پر گہرائی کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاضی عبداللطیف جہلمی رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص ساتھی جامعہ حنفیہ قادریہ ڈومیلی ضلع جہلم کے محتمم مولانا قاری اسحاق فاروقی دامت برکاتہم العالیہ راولپنڈی جاتے ہوئے ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں اور ان کے جواں سالہ صاحبزادے اور معروف نعت خواں قاری غفران فاروق اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاری غفران فاروق کی نماز جنازہ آج 26 جولائی 11:30 بجے ان کے آبائی گاؤں جکر ضلع جہلم میں ادا کر دی گئی ہے۔ ادھر دوسری جانب فرزند و جانشین امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ عبدالقدوس خان قارن صاحب حافظہ اللہ عارض قلب کے باعث نجی ہسپتال میں داخل ہیں۔ احباب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم حضرت مولانا حافظ عبدالقدوس خان قارن دامت برکاتہم العالیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور خاندان کو مزید آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے علماء کرام کے اعلیٰ سطحی وفد کا دورہ جناح ہاؤس لاہور۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ اشرفیہ لاہور کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے 24 جولائی 2023 بروز پیر جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم اور سابق چیئرمین متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سربراہی میں جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا ہے۔ اس وفد میں جامعہ اشرفیہ لاہور کے ناظم تعلیمات و استاذ الحدیث پروفیسر مولانا محمد یوسف خان، ناظم جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا حافظ اسد عبید، ناظم شعبہ حفظ و ناظرہ مولانا قاری اجود عبید اور دیگر نامور علماء اور اساتذہ کرام شریک تھے۔ انہوں نے جناح ہاؤس کے حالات و واقعات کا عملی مشاہدہ کیا اور اس واقعہ پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس موقع پر جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب، مولانا مفتی شاہد عبید صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا اور اس سانحہ میں جناح ہاؤس لاہور کو جلانے کا دلخراش واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ جو کام دشمن 75 سال سے نہ کر سکا وہ چند شرپسندوں نے کر دیا۔ جہاں ایک طرف جناح ہاؤس کو جلایا گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی بھرمتی اور توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ افواج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں۔
9 مئی کا سانحہ کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ یہ ملکی سالمیت پر حملہ ہوا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ اچانک نہیں ہوا۔ افواج پاکستان کے خلاف مسلسل بھڑکایا جا رہا تھا، جس کا نتیجہ فوجی تنصیبات پر حملہ کی صورت میں سامنے آیا، اور ہر محب وطن پاکستانی کا دل اس سانحہ پر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے سلسلہ میں جامعہ اشرفیہ لاہور کے منتظمین، اساتذہ کرام اور طلباء جناح ہاؤس کے دورہ پر آئے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوجی تنصیبات اور جناح ہاؤس لاہور کو جلانے اور توڑ پھوڑ میں جو شرپسند عناصر شامل ہیں ان کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے، اور ان مسموم واقعات کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آئندہ کسی بھی شرپسند کو اس قسم کی حرکات کرنے کی جرأت نہ ہو۔ ہم سب علماء کرام افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ نوشہرہ میں نماز پڑھنے کی دعوت دینے پر چھریوں سے حملہ۔ پبی کے علاقے تارو علی بیگ گاؤں میں نماز پڑھنے کی دعوت دینے پر چھریاں چل گئیں۔ ایک نوجوان شدید زخمی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز علی بیگ گاؤں کے نوجوان عمیر خان نے شدید زخمی حالت میں LRH ہسپتال میں پولیس کو بتایا کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے قریب ہی مسجد میں جا رہے تھے کہ راستے میں اپنے پڑوسی صبر خان کو بھی نماز کی دعوت دی، تاہم وہ اس کو برا مان گئے اور بحث شروع کی، اور انہوں نے چاقو کے پے در پے وار شروع کیے، جس سے میں شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے اس کے بیان پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ قادیانیت کا مسئلہ، آندھرا پردیش وقف بورڈ کا موقف درست۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کا اصرار بجا، جمعیت علماء ہند کا بیان۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند نے آندھرا پردیش وقف بورڈ کے ذریعے قادیانیوں کے سلسلے میں قائم کردہ موقف کو درست ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پوری امت کا متفقہ موقف ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر ایرانی کا اصرار بے جا اور غیر منطقی ہے، کیونکہ وقف بورڈ مسلمانوں کے اوقاف اور ان کے مفاد کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے، جیسا کہ وقف ایکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ کمیونٹی جو مسلمان نہیں ہے، اس کی پراپرٹی اور عبادت گاہیں اس کے دائرے میں نہیں آتی۔ اسی کے پیش نظر 2009 عیسوی میں آندھرا پردیش وقف بورڈ نے جمعیت علماء آندھرا پردیش کی نمائندگی پر یہ موقف قائم کیا تھا۔ وقف بورڈ نے فروری 2023 عیسوی کے اپنے بیانیہ میں اسی موقف کا اعادہ کیا ہے۔ جمعیت نے کہا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 2 اہم عقیدوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات میں ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا۔ نمبر 2 رسالت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری اور مکمل شریعت ہے۔ یہ دونوں عقیدے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں بھی شامل ہیں۔ ان اسلامی عقیدوں کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسا موقف اختیار کیا جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہے۔ اس اصولی اور واقعی اختلاف کی موجودگی میں قادیانیت کو اسلامی فرقوں میں شمار کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اور امت اسلامیہ کے تمام ہی مکاتب فکر اس فرقہ کے غیر مسلم ہونے پر متفق ہیں۔ اس سلسلہ میں معروف اسلامی تنظیم رابطہ عالم اسلامی نے اپنے اجلاس 6 تا 10 اپریل 1974 عیسوی میں 110 ملکوں سے آئے ہوئے مسلم تنظیموں کے نمائندوں کے اتفاق رائے سے قادیانیت کے متعلق تجویز منظور کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یہ گروہ اسلام سے خارج اور مسلم دشمن ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں مختلف عدالتوں نے قادیانی کے سلسلے میں حکم جاری کیا ہے۔ سن 1935 عیسوی میں بہاولپور عدالت کا فیصلہ، 1912 عیسوی میں مونگیر کے سب جج کی طرف سے مسلمانوں کی مسجدوں میں مرزائیوں کے داخلے پر پابندی، سن 1974 عیسوی میں متحدہ عرب امارات کی عدالت عالیہ کی طرف سے قادیانیوں کو ملک بدر کر دینے کی ہدایت، اور اسی طرح 1937 عیسوی میں مارش کی چیف جسٹس کے ذریعے مرزائیوں کے غیر مسلم ہونے کا فیصلہ صادر کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا سہیل احمد ندوی کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا سہیل احمد ندوی نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ گزشتہ کل اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا سہیل احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال پر مختلف تعزیتی پیغامات میں کہا گیا ہے کہ حضرت مولانا سہیل احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک موت کی خبر سن کر صدمہ ہو رہا ہے۔ وہ ملت کے لیے قیمتی اور بیش بہا سرمایہ تھے، انتہائی فعال، چست اور متحرک تھے۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت مولانا سہیل احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دینی، علمی اور روحانی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
یکساں سول کوڈ پر جمعیت علماء ہند کی ممبران پارلیمنٹ اور ملی تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ۔ اگر UCC نافذ ہوا تو اقلیتوں کے حقوق اور مساوات و انصاف کے آئینی اصولوں کو نقصان پہنچے گا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر دہلی کے اوبرائی ہوٹل میں مجوزہ یکساں سول کوڈ UCC کے سلسلے میں منعقد ایک اہم اجتماع میں معزز ممبران پارلیمنٹ اور ملی تنظیموں کے کئی اہم رہنما شریک ہوئے۔ اس اجتماع میں UCC سے متعلق خدشات، بالخصوص مسلم اقلیت اور قبائلی برادری کے ثقافتی اور مذہبی حقوق کے سلب کیے جانے پر خاص طور پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر اپنے افتتاحی خطاب میں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ یکساں سول کوڈ سے مذہبی تنوع، اقلیتوں کے حقوق اور مساوات و انصاف کے آئینی اصولوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کی طاقت اس کے بھرپور ثقافتی اور مذہبی تنوع میں مضمر ہے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوا تو ممکنہ طور پر اس تنوع کو نقصان پہنچے گا۔ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے مسلم کمیونٹی کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے قانون میں اصلاحات کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق اعلی قدر امیر المؤمنین حفظہ اللہ کے فرمان کے مطابق ڈائریکٹوریٹ جنرل آف افیئرز کی شعبہ سرمایہ کاری کی سہولت، وزارت خزانہ، صحت عامہ، مائنز اور پیٹرولیم اور صنعت و تجارت اور افغانستان الیکٹرسٹی کمپنی کے درمیان نجی اور عوامی شراکت کے قانون میں اصلاحات اور ترمیم کے حوالے سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ امیر المؤمنین حفظہ اللہ کے فرمان کے مطابق مذکورہ ادارے کے انویسٹمنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر شریف اللہ بہار نے کہا ہے کہ مذکورہ قانون کی شکلوں کا جائزہ لینے اور متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے لیگل بورڈ کے چیئرمین مفتی عبدالصمد حقانی نے پرائیویٹ اینڈ پبلک پارٹنرشپ قانون کے بارے میں کہا کہ قانون میں ایسی اصلاحات اور ترامیم لائی جائیں گی جس میں سرکاری اداروں اور عوام کو تکلیف نہ ہو۔ معدنیات و پیٹرولیم کی وزارت کے نمائندے عبدالبصیر منصور نے اس اجلاس میں کہا ہے کہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے قانون میں ترمیم کے دوران تکنیکی پہلوؤں کے علاوہ شرعی اور اسلامی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ اجلاس میں وزارت صحت، صنعت و تجارت اور افغانستان الیکٹرسٹی کمپنی کے نمائندوں نے بھی اس معاملے پر اپنے خیالات پیش کیے اور اس پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ متعلقہ وزارتیں اور حکومتی ادارے مذکورہ قانون کے جامع تجزیہ اور جائزہ کے بعد اپنی رائے تحریری شکل میں متعلقہ کمیٹی کو پیش کریں گے اور اس کے بعد اسے حتمی منظوری کے لیے وزارت انصاف کو بھجوایا جائے گا۔ ننگرہار انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز درجنوں طلباء اور طالبات کا تعلیمی مرحلہ مکمل۔ تفصیلات کے مطابق 33 طالبات سمیت 209 طلباء نے ننگرہار پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیلتھ سائنسز انسٹی ٹیوٹ کے شعبہ نرسنگ اور فزیوتھراپی سے اپنے گریجویشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے۔ فارغ التحصیل طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے محکمہ صحت کے عہدیداروں نے انہیں روشن مستقبل، اپنے پیشے کو حقیقی معنوں میں سنبھالنے اور کام کے دوران سچائی اور دیانت کے اصولوں کو بروئے کار لانے کی ہدایت بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ تقریب کے اختتام پر فارغ التحصیل طلباء کے لیے صحت کے شعبے میں عزم اور ایمانداری کے اصولوں کو بروئے کار لانے کے لیے حلف برداری کی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔